والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو ٹی وی پر ہر شب جمعہ جمعرات کی رات اس وقت آپ کا اور میرا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمارے مرشد قریب کا سایہ ہم سب پہ قائم رکھتے ہیں اور آپ کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم قاری بزرگ شاہ صاحب اظہری تشریف فرما ہے، اللہ ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، جو پوری دنیا میں ٹی وی کے ذریعے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اور حاضرین، آج میرا عنوان سلسلہ نقشبند، اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات ہے۔ الحمدللہ میں نقشبندی مجددی ہوں، اپنے شیخ کامل کے دست مبارک میں ہاتھ دیکھ کر ان کے ہاتھ کے توسل سے، مشائخ نقشبند کے ہاتھوں کے توسل سے ہمارا ہاتھ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک کے ذریعے سے ہمارا ہاتھ حضور علیہ السلام کے قدمین تک پہنچتا ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تعارف میں آپ کے آگے مختصر سا پیش کر دوں، اس کی فضیلت میں چند باتیں اور چند باتیں اس کی تعلیمات میں جو میرے جد امجد ہمارے شیخ کامل حضرت خواجہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت الانسان میں تحریر فرمائی، اس سے چند باتیں میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سلسلے کے سرخیر، اس سلسلے کے شیخ اکبر، اس سلسلے کے قائد، اس سلسلے کے مرشد قریب کا نام صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے غلام اور مرید ہیں الحمدللہ۔ ہلکا سا میں آپ کے آگے تعارف پیش کر کے مختصر سا پھر آگے اپنی بات کو چلاتا ہوں۔ اس سلسلے کا آغاز ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ہی سلسلہ ہے لیکن نام میں آپ کے آگے بیان کر دوں۔ آج ہمیں بھی الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، ہم مجددی ہیں، ہم صدیقی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک اس کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اللہ اکبر حضرت عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا، اور حضرت عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ سید بہاؤالدین نقشبند حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ تک اس کو خواجگانیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ خواجگانیہ سلسلے کے نام
نام سے یہ سلسلہ پہچانا جاتا تھا. اور پھر حضرت شاہ نقشبند جن کا مزار مبارک بخارا شریف میں موجود ہے, میں نے وہاں پر پروگرام بھی کیا تھا جو اسی ایمان اور اسلام میں QTV پہ نشر بھی ہوا تھا, اس کو سماعت کیجئے گا. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلے کو نقشبندی کہا گیا. اب نقشبندی کیوں کہا گیا, اس میں کیا حکمتیں تھی, اس کی کیا تعلیمات ہیں, وہ میں جو ایمان اور اسلام ہی حضرت بہاؤالدین نقشبند کے مزار سے ازبکستان بخارا شریف سے کیا تھا, اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس سے اس سلسلے کو نقشبندیہ سلسلہ کہا جاتا ہے. اور پھر ہمارے شیخ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, شیخ اکبر مجدد اعظم مفتی اعظم محدث اعظم حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اس سلسلے کو نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کہا جاتا ہے. اس نسبت سے الحمدللہ ہم نقشبندی اور مجددی ہیں. ہمارا ہاتھ حضرت مشائخ نقشبند کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین تک پہنچتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ بات میں آپ کے آگے پہلے کر دوں کہ تمام سلاسل قابل احترام ہیں. تمام سلاسل صرف قابل احترام ہی نہیں, تمام سلاسل برحق ہیں. سب کی منزل ایک ہے, رستے مختلف ہیں. منزل سب کی گنبد خضرا ہے, رستے مختلف ہو سکتے ہیں. سب سلاسل برحق ہیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, سلسلہ عالیہ قادریہ ہو, سہروردیہ ہو, جو بھی سلاسل ہیں, جتنے بھی سلاسل ہیں, سب سلاسل برحق ہیں. سب کی منزل گنبد خضرا ہے, رستے مختلف ہو سکتے ہیں, رستے مختلف ہو سکتے ہیں. سب کی منزل بھی ایک ہے, سب کا مقصد بھی ایک ہے, اور وہ مقصد وصول اللہ ہے. وہ مقصد اللہ کو پا لینا ہے, وہ مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور سلاسل کا یہی مقصد ہے, وصول اللہ, اللہ کا قرب حاصل کر لینا, اللہ کو پا لینا, اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا. سب کا یہی منزل ہے, لیکن طریقے اور رستے سب کے مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اپنی چند خصوصیات کی وجہ سے, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. الحمدللہ ہر سلسلے کے شیخ کو شیخ مانا اور ان کو بیعت کی ان کے مریدوں نے, لیکن ہمارا پیر, ہمارے شیخ, ہمارے مرشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شیخ ہیں جن کو حضرت عمر نے بھی اپنا پیر مانا, حضرت عثمان نے بھی اپنا پیر مانا, حضرت علی نے بھی اپنا پیر مانا, سب صحابہ نے اپنا پیر مانا, سب اولیاء نے اپنا پیر مانا. ہمارے شیخ اکبر کے بارے میں کسی سے جا کے پوچھو کہ تمام امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے, تو ہمارے شیخ ابو بکر صدیق کا نام آئے گا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. اور ہاں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ان کے ہاتھ میں فاروق اعظم نے بھی بیعت کی ہے, ان کے ہاتھ میں حضرت عثمان نے بھی بیعت کی ہے, ان کے ہاتھ میں حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے, ان کے ہاتھ میں سب صحابہ نے بیعت کی ہے. تو کہو نا اللہ اکبر, کملی والے کی جس کو رفاقت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی, سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی, اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام, اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. سلسلہ نقشبند کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکرم معنی قریب ترین ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے, وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے شیخ مجدد اعظم مفتی اعظم محدث اعظم, وہ جو صرف اپنے دور کا مجدد نہیں بلکہ مجدد الفسانی ہے. اگلے 1000 سال کا آپ نے اتنی تحقیق پیش کر دی کہ آپ کی تحقیق اگلے 1000 سال کے لیے کافی ہے. اگلے 1000 سال کا مجدد حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. مجددیوں کو یہ عقیدہ آج کے کسی کو چکانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ ہمارے شیخ اکبر بیان کر چکے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر ہے, حضرت صدیق اکبر ہے. اور حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے, وسیلہ جتنا قریب کا ہونا راستہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے, وسیلہ جتنا قریبی ہو راستہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے. حضرت مجدد کہتے ہیں ہم کیا کہیں, تم خود ہی دیکھ لو, اعلان نبوت سے پہلے حضور
حضور کے قریب ترین کون؟ صدیق اکبر. اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے میں مردوں میں سب سے قریب کون؟ صدیق اکبر. مطاف میں حضور علیہ السلام کے لیے مار کھانے میں سب سے آگے کون؟ صدیق اکبر. سفر میں ساتھ ساتھ کون؟ صدیق اکبر. شب ابی طالب میں ساتھ ساتھ کون؟ صدیق اکبر. غار میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. ہجرت میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. ہر غزوے میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. ہر سفر میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. مکہ میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. مدینہ پاک میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. آج بھی دیکھ لو بازار میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر. تو کہا ہمارا سلسلہ آگے پیچھے نہیں جاتا، یہ سب سے شارٹ کٹ ہے. ہاتھ دیتا ہے بندہ اور پیر ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. یار یہ تو میرا بات ہے نا، اس میں تو شکر کرنا ہے نا. کوئی حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی کا مرید ہو، پوچھو آپ کے شیخ کا مزار کہاں ہے؟ جواب ہوگا اجمیر میں. حضرت بابا فرید کا مرید ہو، جواب ہوگا پوچھے آپ کا شیخ کہاں ہے؟ جواب ہوگا مزار ہے پاک پتن میں. کوئی خوش نصیب حضرت سید الاولیاء تاج الاولیاء جن کا قدم ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے. اللہ اکبر. سیدنا غوث اعظم کا مرید ہو، کوئی پوچھے مزار کدھر ہے؟ جواب ہوگا بغداد شریف میں. لیکن اگر کوئی کسی نقشبندی سے پوچھے آپ کے پیر کا مزار کدھر ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پیر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ہمارے پیر کا مزار ہے. مزار مصطفیٰ ہی صدیق کا امام مزار ہے. اور بھائی ہمارے پیر وہ ہے، ہمارے شیخ وہ ہیں جو صرف ہمارے نہیں سب صحابہ ہے. اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو یہ مسلح اوقاف کی کمیٹی نے نہیں دیا کہ کسی کی بھی حکومت آئے تو وہ بدل دے، یا کسی بھی سرحد سے آ کے صدیق اکبر کی حکومت کوئی حکومت لے سکے. نہ صدیق اکبر کو مسلح دیا ہے میرے مصطفیٰ نے. اور یہ اتفاقی مسلح نہیں تھا کہ بس صدیق اکبر کھڑے تھے تو جماعت کرا دی. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے. حضرت عمر یہ دیکھو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے. جب میرے نبی نے سب صحابہ میں میرے پیر ابو بکر صدیق کی فضیلت بتائی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو امام بنایا. کہا دیکھو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جیسے صدیق اکبر، یہ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جیسے صدیق اکبر سب صحابہ میں سب سے افضل ہے، ویسے ہی آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں سب سے افضل ہے. تمام سلاسل میں ایک یہ گانا شان رکھتا ہے. اس سلسلے کی ایک اور فضیلت کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے. ذکر قلبی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس سلسلے کی پہلی تعلیم ہی یہ ہے، جب ہمارے شیخ بیعت کرتے ہیں، یا جتنے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت ٹی وی پہ سنا جا رہا ہے، تقریباً جتنے اسلامی ممالک ہیں سب میں ٹی وی پر پروگرام جاتا ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، پوری دنیا میں سلسلہ نقشبند پھیلا ہوا ہے. اس کے مشائخ کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا ہاتھوں سے کام، زبان سے باتیں، لیکن دل اور خیال سے کیا آواز آئے؟ اللہ. سانس اندر جائے تو دل بولے اللہ. ارے بولو سانس اندر جائے تو دل بولے. میں اس کی تشریح کروں گا. ہمارے شیخ کیا کہتے ہیں؟ سانس اندر جائے تو دل کہے. جتنے لوگ ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں اللہ کہے. سانس اندر جائے تو دل کہے، اور باہر آئے تو خالی یہاں ختم پہ لنگر خواہ چھٹی نہیں. کہا پھر کی ضرب دل پہ لگے. اب یہ دل پہ ضرب کیا ہے؟ یہ دل پہ ضرب کیا ہے؟ حضرت خواجہ عبدالکریم کہتے ہیں یہ دل پہ ضرب یہ ہے کہ جیسے ضرب لگے تو دھول اڑتی ہے نا، اللہ کی دل پہ ضرب ایسے لگے کہ نفسانی خواہشات اڑ جائیں، نفسانی خواہشات اڑ جائیں، دنیا کا خیال اڑ جائے، نفس کی ہوس اڑ جائے، غیر کی محبت نکل جائے، گندگی دل سے نکل جائے. اگر دل میں رہ جائے تو اللہ اس کے رسول کی یاد رہ جائے. اور کہا جب ذکر کرو تو ایسے نہیں کہ اللہ آمین لنگر کھایا گھر کہاں نہیں. جب ذکر کرو تو ایسے کہ جذب ربانی ملے. اور جذب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو تو
کرو، اللہ کا ذکر کرو تو دنیا کو بھول کر ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو تو دیوانوں کی طرح ذکر کرو، ایسی ضرب لگے دل پہ کہ دل سے غیر کا خیال نکل جائے، اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ تمہارے دل میں منتقل ہو، یہ نور تمہارے دل میں منتقل ہو۔ کہا جب کہ دل میں منتقل ہوگا نا تو دل ہر خیال سے پاک ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کہا اور جب ذکر کرو تو دنیا سے بے خبر ہو کے ذکر کرو، یہ نہیں کہ اپنی پوری پرسنالٹی سنبھال کے اللہ جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہو۔ کہا ذکر کرو کہ جذب مل جائے، جذب مل جائے، اور کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں کسی کی ہوش نہ رہے، کہا کسی کی تو کسی کی ہے، تمہیں اپنی ہوش بھی نہ رہے، ایسا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کہا یہ بات ہے کہ اس سلسلے میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ ذکر قلبی سے ہوتی ہے، ذکر قلبی سے ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی ہوش بھی نہ رہے جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور قاری بزرگ شاہ صاحب ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اس سلسلے میں دل کے سکون کے لیے مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا، مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں دل کو سکون دینے کے لیے اور روح کو بچ دینے کے لیے مادی وسائل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس میں سکون قلب کی خاطر اگر کوئی خانقاہ میں آئے یا اگر کوئی خانقاہ میں آئے اور بولتا ہے کہ مجھے بچت کا شوق ہے، مجھے روح کو بچت کرانا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس میں دنیا کے مادی وسائل کا ذریعہ بنا کے اس کو بچ نہیں دلایا جاتا۔ کہا اس سلسلے میں سکون قلب اور سکون روح کے لیے اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے قرآنی فرمان کے مطابق اس سلسلے میں سکون قلب کے لیے اور روح کے بچ کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو فقط اللہ کا ذکر ہے، وہ فقط اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سکون قلب کے لیے ذکر اور مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشائخ حضرت بہاؤ الدین نقشبند، حضرت مجدد القسانی اور اس سے اوپر حضرت بہاؤ الدین نقشبند اور اس سے اوپر تمام مشائخ نقشبند کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مراقبے کی خاص تعلیم کی ہے۔ اور آج بھی جتنے یہاں حاضرین ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ARY پہ مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ مراقبہ کیا ہے کہ دن کا کوئی وقت ایسا ہو، اگر ہر روز ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر تہجد کا وقت ہو تو کیا ہی کہنا، اور اگر بالکل تنہائی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا، بالکل تنہا ہو جاؤ۔ میرے بھائیو یہ آج نیت کر لو، میری عرض میں آج یہ نیت کر لو، آج یہ نیت کر لو کہ روزانہ مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ کچھ وقت تو دن کا اللہ کے لیے نکال لو، اللہ کا قرب پانے کے لیے نکال لو، کھانے پینے کے لیے بھی وقت نکالتے ہو، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہو، کاروبار کے لیے بھی وقت نکالتے ہو، سیر سپاٹے کے لیے بھی وقت نکالتے ہو، کچھ وقت اللہ کی رضا کے لیے بھی نکال لو۔ اور اگر یہ تہجد کا وقت ہونا، تمہارے گھر کا کوئی ایسا کونا جہاں تمہیں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، اس کونے میں تنہا ہو کے بیٹھ جاؤ، بستر چھوڑ کے اٹھ جاؤ، تنہا ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مراقبہ کیا ہے میں آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں کہ دوزانو ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے اپنے ذہن پہ محنت کرو اور ذہن کو ہر خیال سے پاک کر لو۔ ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی خیال نہ رہے، ذہن میں اللہ کے سوا کوئی اور خیال نہ رہے۔ دنیا کا خیال نکال دو، بیوی بچوں کا خیال نکال دو، ماں باپ کا خیال نکال دو، دنیا کے کاروبار کا خیال نکال دو۔ مراقبے میں دکان یا جو ہے وہ گاڑی نہیں مانگنی، مراقبے میں ہر چیز کو ذہن سے نکال دو اور اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ تمہارے مرشد نے تمہیں جس انداز میں اس میں اللہ کی تعلیم دی ہے، اس انداز میں اللہ کا ذکر کو یاد کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر پاؤ اور ذکر خفی شروع کر دو۔ سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے بھول، اس طرح اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ جب اس انداز میں تم اللہ کا ذکر کرو گے، اس انداز میں ہر چیز کو بھول کے اللہ کی طرف دل لگاؤ گے، تو مشائخ نقشبند کہتے ہیں تمہیں اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، یہ ذکر تمہیں اس منزل تک پہنچا دے گا کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بود ہم۔ اللہ اللہ، یہ ذکر تمہیں وہاں پہنچا دے گا کہ تم دیکھو گے خدا
خود میر مجلس بود، اس مجلس میں پہنچو گے جس کا میر مجلس خدا ہوگا کہ اندر لا مکھا خسرو محمد شب محفل بود کہ شب جائے کہ ملمود. ہم تمہاری نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. اچھا ہمارے پیروں میں سے ایک شیخ کامل ہے، میں ان کے مزار اقدس میں اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اللہ اکبر، میں نے وہاں پروگرام بھی کیا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی. مشرف گل کر شد جامی نسیم آزان بے بتا گزر کن، بہت سارے کلام دل کے آپ سنتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ بھی نقشبندی ہیں، یہ مرید ہیں حضرت عبید اللہ احرار کے. انہوں نے کیا بات کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ مشائخ نقشبند بھی عجیب قافلے کے سالار ہیں. کہا یہ خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیتے ہیں کہ مرید کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ آنکھیں بند کر کے کیسے منزلیں طے کر گیا ہے. یعنی مرید مراقبے میں ہوتا ہے، مرید کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مرید اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں، لوگ اس کا جسم اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن مشائخ نقشبند کا طریقہ ہے. مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے خاموشی سے اپنے مرید کو یوں پکڑ کے یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں، خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں. شہباز ظہیر صاحب حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ خاموشی سے بھی پیش کر دیتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، میرے پیر طریقت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے ہدایت الانسان میں حضرت مجدد البسانی کا قول نقل کیا. حضرت مجدد کہتے ہیں اور سلسلوں میں جو سفر 100 قدم کے بعد طے ہوتا ہے نا، میرے سلسلے میں وہ سفر 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے، 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے. حضرت جامی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مشائخ نقشبند ایک تو بڑی خاموشی سے اپنے مرید کو اللہ کے ہاں لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور دوسرا دیر نہیں لگاتے، ایک لمحے میں اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب کیسے لمحوں میں حاضر کرتے ہیں اور کیسے پیش کرتے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سن رہے ہیں نا، بہت صحابی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ڈنڈے اٹھا کے نہیں چلتے، یہ پھول پکڑ کے چلتے. اللہ والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تکفیر کی فیکٹری نہیں کرتے کہ اس کو بھی دین سے نکال دو، تو بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، سارے ہی کافر. نا 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 نا. ہاں جہاں شریعت حد لگائے وہاں ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کسی کو ذرا سا اتنا اتنا دیکھا تو اس کو کافر کہے کہ دھکا مار کے باہر. نا نا نا. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہی تو فرق ہے خان میں اور اللہ والوں میں. اللہ والے مسلمانوں کو کافر نہیں کرتے بلکہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاہ ہم نقشبندیوں کے عظیم پیر طریقت. اللہ اکبر. حضرت داتا صاحب کے بارے میں پتہ غوث اعظم نے کیا کہا؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر مجھے علی حجویری کا دور ملتا تو میں جا تو ان سے اکتساب فیض کرتا. اور حضرت داتا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو روحانی استفادہ کیا ہے وہ روحانیت کے عالم میں بایزید بستامی سے کیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، میں نے آپ پہ بھی پروگرام کیا ہوا ہے، کبھی سنیے گا الحمدللہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ بایزید بستامی کس ذات اعلیٰ کا نام ہے، ذات اقدس کا نام ہے. اللہ جو ذات اس اعلیٰ سے جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، میں بتا رہا تھا یہ اللہ والے جو ہے نا شہباز صاحب، ان کی تبلیغ کا انداز نرالا ہوتا ہے، ان کی تبلیغ کا انداز نرالا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے شیخ بیان کرتے ہیں نا، ایک اللہ والے دریا کے کنارے نماز پڑھ، ساتھ سے کشتی گزری. یہ واقعہ نہیں ہے، واقعہ میں بھی سناتا ہوں. ساتھ سے کشتی گزری اور اس میں لوگ رقص کر رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا تو مریدوں نے کہا دعا کریں کشتی ڈوب جائے، سارے مرن تھوڑی نماز خراب کی تھی. آپ نے کہا یا اللہ جس طرح ان کو یہاں خوش رکھا ہے ان کو آگے بھی خوش کر دے. مریدوں نے کہا حضور بلے بلے نمازاں ایسی پڑھیے کہ اگے دی خوشی ہو جائے، کشتی نچ رہے یعنی مجاہدہ ہم کریں اور خوشیاں ان کو ملے. یہ کیسا؟ آپ نے فرمایا آگے کی خوشی نسبت مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس دعا سے مراد یہ تھا یا اللہ جیسے ہمیں حبیب کا غلام بنایا ہے ان کو بھی غلام مصطفیٰ بنا. یہ طریقہ ہے مشائخ کا.
اللہ اکبر. آج زاہد خوش کو کیا بتا کہ مشائخ کیا کر رہے ہیں. یہ خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ کیا کر رہے ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی نا تو آج کیا تم رام رام کر رہے ہوتے, یا تم جو ہے وہ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. اگر آج تم مسجدوں میں سجدے کر رہے ہو اور اللہ اللہ کر رہے ہو تو بڑے صغیر میں اسلام یہ خانقاہوں کے بارش لے کے آئے. اللہ اکبر. حضرت ابا یزید بستامی بات کیا ہو رہی تھی؟ مولانا جامی کہتے ہیں یار یہ عجیب لوگ ہیں مشائخ نقشبند, آنکھیں بند کراتے ہیں اور بندے کو 1 منٹ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اب آپ سننا چاہیں گے کیسے پیش کرتے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ میں اے آبا کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا پوری توجہ ہونی چاہیے, پوری توجہ ہونی چاہیے. اور میں ابھی کہہ دیتا ہوں یہ پروگرام اس میں بات پوری نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جمعرات کو بھی ہم انشاءاللہ اسی عنوان کو کنٹینیو کریں گے. اگلی جمعرات کو بھی ضرور سماعت فرمائیے. اللہ اکبر. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, آپ کو خبر ملی کہ آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے, ایک بدکار عورت آ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے. بدکار عورت ہے, آئی ہے, اس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس عورت کی طرف, اور اس کی وجہ سے علاقے میں بدکاری اور نافرمانی عام ہو رہی ہے. بڑے غور سے سننا میری بات, تمہیں پتہ چلے گا یہ مشائخ تربیت کیسے کرتے ہیں. حضرت بھائی یزید بستامی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جاؤ اس کو مار نکال دو یہاں سے. یہ فرمانا بھی ٹھیک ہوتا, غلط نہ ہوتا. جاؤ اس کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کرو تو اس کو سزا دو. یہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا, لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہنا غلط ہوتا, یہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا, لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا. اب یاد رکھیے گا یہ کام ان مشائخ کا ہے, ان کے پاس نظر ہے توڑا نہیں ہے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ ساتھ وضاحت ضروری ہوتی ہے. حضرت بھائی یزید بستامی کو پتا چلا ایک عورت آئی ہے, اس کی وجہ سے پورا علاقہ بدکاری کی طرف جا رہا ہے. حضرت بھائی یزید بستامی نے کہا بتاؤ اس عورت کا وہ جو کمرہ ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور فلاں جگہ. آنا چلو اتنے چلتے ہیں. لوگ سمجھے کہ جا کر ڈانٹیں گے, بلائیں گے, اپنا عصا مبارک سے مار کے کہیں گے نکل جائے یہاں سے. آپ نے دیکھا اچھا یہ کمرہ ہے, ٹھیک ہے آپ اس کے کمرے کی طرف چلے. اب یہاں پر ہمارے شیخ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. ہمارے شیخ نے کہا کہ 2 قسم کے مرید تھے. کچھ نے کہا یہ کیسے پی رہے ہیں, ہم کیا سوچتے تھے یہ کیا نکلے, یہ کہاں جا رہے ہیں, توبہ توبہ ہم بیعت یہی ختم کر کے بھاگتے ہیں. اور کچھ مرید ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے او لوگوں دیکھنا اب اس کی قسمت بدل کے رہے گی. یہ اعتماد کا رشتہ ہے. حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ گئے, جا کے اس عورت سے پوچھا کہ تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتا دی. آپ نے فوراً اس کی منہ مانگی قیمت اس کو ادا کر. آپ نے فرمایا جا پاک ہو کے پاک لباس پہن کے آ. وہ گئی پاک ہو کے پاک لباس پہن کے آ. آپ نے فرمایا یہاں کو صاف کپڑا بچھا. اس نے کپڑا بچھایا. آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کے سجدے میں گر جا. اس عورت نے کہا کہ حضور یہاں لوگ اس کام سے نہیں آتے, یہاں لوگوں کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا, یہاں لوگ کسی اور کام سے آتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تیری قیمت ادا کر دی, اب تو میرا تابع ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. وہ عورت سجدے میں گر گئی. اللہ اللہ. با یزید بستامی کی نگاہ آسمان کی جانب ہوئی. کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرے پاس میں تھا, دل بدلنا تیرا کام. اللہ اکبر. یا اللہ اس کا ظاہر تیرے حضور حاضر کرنا میرا کام تھا, اس کا ظاہر بدل دینا میرا کام تھا. یا اللہ دل بدلنا تو تیری قدرت میں ہے. جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک لمحے میں اس عورت کی توبہ ہوئی, ایک لمحے میں باطل پاک ہوا. صرف پاک نہیں ہوئی, وہ عورت اس دور کی اعلیٰ ترین ولیہ بن گئی. اور اولیاء کہتے ہیں کئی پشتوں تک اس کی نسل میں بادرزاد ولی پیدا ہوتے رہے. کئی پشتوں تک اس عورت کی وجہ سے اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ پیدائشی ولی کامل پیدا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چاہے تو اشاروں سے اپنے
کایا ہی پلٹتے دنیا کی. وہ کایا یہ نہیں ہے کہ کسی کا زکام ٹھیک کر دیا تو کسی کا بخار ٹھیک کر دیا. اور پہلے اپنی کایا پلٹو, خالقائی نظام کو سمجھو. وہ کایا یہ ہے کہ ایک نظر ڈال کے فاحشہ کو بنیا بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو حوضہ کے یدی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. وہ تقدیر یہ ہے یہ, وہ زنجیر یہ ہے یہ کہ بدکار پہ نظر ڈالو تو بات کر دو, ناپاک پہ نظر ڈالو تو مومن کر دو, کافر پہ نظر ڈالو تو مسلمان کر دو, ادنا پہ نظر ڈالو تو اعلیٰ کر دو, اور دنیا والے پہ نظر ڈالو تو اللہ والا کر دو. اور میں یہاں پوری دنیا کے خانقاہی نظام کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا, خانقاہ میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ غلط ہے, فلاں گندہ ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے. وہ اگر وہ یہاں آیا ہے تو ٹھیک ہو, نہیں تو آیا ہے. ہسپتال میں کسی کو اس لیے نہیں بھرتی کیا جاتا کہ اس کو اس لیے نہیں لینا کہ اس کے دل میں درد ہے, اس کو اس لیے نہیں لینا کہ اس کو بخار ہے. کہا جاتا ہے اگر بیمار ہو تو یہاں آؤ. ہم بھی کہتے ہیں ہم جوتے نہیں ماریں گے. اگر گندے ہو, اگر ناپاک ہو, اگر گناہگار ہو تو آؤ, مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم بھی پاک ہو گے اور تم بھی پاک ہو جاؤ. خانقاہوں کا کام یہ ہے. آج کا نٹھا بھاگا ہوا مفتی کہے گا بھئی یہ خانقاہ میں یہ کیوں آیا, خانقاہ میں یہ کیوں بیٹھا ہے, خانقاہ میں یہ کیوں بیٹھا ہے. اور بھائی وہ آپ کے پاس ہے کہ جو ٹھیک ہو وہ سدھا کرنے آپ کے پاس آپ کو آئے. خانقاہ کا تو مقصد یہ ہے جو خراب ہے وہ جہاں آئے اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ اللہ 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 اکبر. پھر اس سلسلے کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں اس سلسلے کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتباع سنت کی دی جاتی ہے, وہ اتباع سنت کی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریق کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے. اس طریق کی, اس رستے کی تمام ترقی کا دار و مدار اتباع سنت میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتباع سنت کے بغیر سلسلہ نقشبند سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا. جب تک کوئی رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتا وہ سلسلہ نقشبند کا فیض پا نہیں سکتا. اور آپ فرماتے ہیں صرف ہمارے سلسلے کا ہی اصول یہ نہیں ہے, قرآن کے اصول کے مطابق ہمارے سلسلے کا اصول ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پہلے ہمارے حبیب کی اتباع کرو. جب تک حبیب کی اتباع نہیں کرو گے ہم تم سے محبت نہیں کریں گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے میرے حبیب کہہ دیجئے اس بندے سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے فَاتَّبِعُونِي, آپ کی اتباع اختیار کرے. پھر کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, میں اللہ خود اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا. حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب یہ بڑے غور سے سننا, میں نے بیچ میں ایک دو اشارے کیے ہیں, جماعتی صاحب کے سوا کوئی نہیں سمجھا ہوگا. اب ذرا غور سے سننا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بڑے غور سے سننا. شیخ مجدد فرماتے ہیں, شیخ احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں جمال ذات صدیقی جلال ذات فاروقی کفے عثمان ید حیدر مجدد الفسانی. آپ کے دوست بشیر ناظر صاحب کا شعر ہے. حضرت مجدد پاک نا فاروق اعظم کی اولاد میں سے اور سخت جلالی تھے. بزرگ صاحب اکثر آپ نے اپنی تحریر میں جب غصہ فرمایا تو شدت سے مراد یعنی دین کے لیے جو ہے وہ سختی کی زبان بولی, تو آپ نے فرمایا پھر میری رگے فاروقی پھڑکی, اور پھر آگے بولا جمال, اس لیے تو ہم کہتے ہیں جمال ذات صدیقی جلال ذات فاروقی کفے عثمان ید حیدر مجدد الفسانی. رخ توحید کے زیور مجدد الفسانی ہے,
نوید ذل پیغمبر مجدد القسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں پیری مریدی نہ یہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، اوکھا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا سلسلہ اتنا سوکھا نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں پیری مریدی پڑھنے پڑھانے کا نام ہے۔ ہماری سلسلے میں پیری مریدی صرف کلے اور شجرے کا نام نہیں ہے۔ یہ شیخ مجدد کہہ رہے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کلے کی اور شجرے کی، یعنی مشائخ کی دستار کی اور شجرے کی سلسلے میں بڑی اہمیت ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کا کلہ پہنا ہے اس کے ٹریک پہ ہے یا نہیں، جس کا شجرہ بیان کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یوسف نہیں تھا، اللہ حبیب کسی کسی کا بناتا ہے۔ ہائے ہائے، کہا کہ یاد رکھنا ہمارے سلسلے میں کلے کی تعظیم سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جس کا کلہ پہنا ہے اس کی تعلیم بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کی تعلیم پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اس کے شجرہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اگر مجدد پاک کا مرید ہے تو مجدد پاک کے شجرے پہ، مجدد پاک کی تعلیمات پہ قائم ہے یا نہیں۔ کہا اگر اس تعلیم پہ قائم ہے تو پھر مانا جائے گا کہ یہ اس سلسلے کا مرید ہے اور اس سلسلے کا شیخ ہے۔ اگر اس تعلیم پہ نہیں ہے تو جو بھی ہے نہ کلہ اس کا ہوگا نہ شجرہ اس کا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں صرف کلے اور شجرے پر انحصار نہیں ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اگر خواجہ عبدالکریم کا سجادہ نشین ہے تو کیا ان کی تعلیم پہ قائم ہے یا نہیں ہے، کیا ان کا فیضان دنیا میں بانٹ رہا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے شیخ نے 4 بانگے عالم میں اس فیضان کو پہنچایا ہے، اسی طرح جس سلسلے کا بھی شخص قابل احترام ہوگا اپنے مشائخ کے رستے پہ قائم رہ کے ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب کے بیٹے ہیں بھائی، اب ہم جو بھی کریں ہمیں معاف ہے، کہا نہیں، معاف کسی کو نہیں ہے۔ اگر پیر صاحب کے بیٹے ہو تو یہ دیکھا جائے گا پیر صاحب کے رستے پہ ہو یا نہیں ہو، اگر ہو تو قال ابوہما صالحا، ہم تمہارا پاؤں بھی چوم لیں گے، اور اگر نہیں ہو تو ہم کرو جا کے۔ یہ مجدد پاک کا مزاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ پیر پکڑنا جو ہے نا، بس یہ میری آخری جملے ہیں، بڑے غور سے سننا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے، یہ دونوں باتیں سن لو۔ آپ فرماتے ہیں مریدہ ایک ہی رستہ ہے، ایک کہ عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا، عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مجدد پاک کا مرید اصل ہونا، بگڑ جائے میں اس کی بات نہیں کر رہا، بگڑ جائے میں اس کی بات نہیں کر رہا، مجدد پاک کا مرید اصل ہو، نہ وہ حضور کے بارے میں کوئی نہ وہ عقیدہ توحید سے ہٹ سکتا ہے۔ اس میں جو کام میرے مجدد کا ہے سمانا یاد رکھے گا، نہ وہ حضور کے بارے میں عقیدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے، نہ بزرگ شاہ صاحب وہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ وہ خارجی ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت پہ قائم رہے گا۔ اور کہا دوسری بات یہ، ایک اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رہو، اور پہلی بات یہ کہ شریعت مطہرہ کو تھام کے رکھو۔ پھر مجدد پاک فرماتے ہیں یہ جو پیر پکڑنے کا مقصد ہے یہ کیا ہے؟ پیر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پیر یہ نہیں کہ مریدوں کو دور دور سے بلایا، شعر و شاعری کی محفل کی اور کہا چھٹی گھر جاؤ، لافظ لنگر کھاؤ جاؤ، نا۔ پیر مریدوں کی شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے شیخ جب بات کرتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کا درس دیتے ہیں، اسی طرح جتنے شیوخ پوری دنیا میں حق پہ ہیں وہ شریعت کا درس دیتے ہیں۔ آپ پیر تو وہ ہے جو شریعت کا درس دیتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے تاکہ شریعت کے عمل کرنے میں انسان کی وہ رہنمائی کرے اور انسان کو آسانی ہو۔ آپ فرماتے ہیں نہ کہ یہ کہ پیر صاحب کہیں تمہیں نمازیں پڑھی پڑھائی مل جائے گی، اور مرید کہیں بس ہم نے پیر پکڑ لیا، اب پیر ہمیں بخشوا لے گا، اب ہماری کھلی چھٹی، ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب ہم جو دل آئے کرتے رہے، اب پیر ہمیں بخشوا لے گا۔ شیخ مجدد کہتے ہیں یہ
کوئی پیر آپ کے آگے کم بیان کرے گا، لیکن میں کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، شیخ مجدد فرماتے ہیں، جو مشائخ ہیں مجھے بیان کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو غلط رستے کا پیر ہے۔ اصل جو پیر ہیں، اصل جو مشائخ ہیں، انہی کے ہاتھ چوم چوم کے ہم نے یہ عقیدہ سیکھے ہیں، جو اصل مشائخ ہیں۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں شریعت پہ عمل نہیں کروں گا مجھے پیر بخشوا لے گا، تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک نکمی آرزو ہے۔ پیر تب ہی سفارش کرے گا جب مرید شریعت پہ قائم ہوگا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم۔ لیکن آپ فرماتے ہیں شفاعت اولیاء برحق ہے اور بخاری سے ثابت ہے، لیکن جس طرح ثابت ہے وہ بھی یہ ہے کہ مرید شریعت پہ عمل کی کوشش تو کرے، اگر کوشش کرنے کے بعد کوئی کمی رہ گئی تو پیر بخشوائے گا، پیر شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت بخاری میں موجود ہے۔ آخری حدیث جس میں بات مکمل ہے، جس میں بات میں نے ختم کر دینی، 1-2 منٹ رہ گئے، بات ختم کرنی ہے میں۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھے گا کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو جہنم میں جل رہا ہے، یعنی میرا مرید تھا، سمجھ آئی؟ یا اللہ وہ میرے ساتھ وابستہ تھا، میری مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، یا اللہ وہ میری مجلس میں تیرا ذکر کرتا تھا، یا اللہ وہ میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، ایسا نکتہ دوں گا کہ تمہارا دل ہل کے رہ جائے گا کہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، میرے ساتھ ذکر کرتا تھا، پر جہنم میں ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، جاؤ جہنم کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو جو تمہارے ساتھ میرا ذکر کرتا تھا اس کو نکال لو، جو جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا اس کو نکال لو، جو جو تمہارے ساتھ روزے رکھتا تھا اس کو نکال لو۔ وہ شیخ کامل جہنم کے کنارے پہ جائے گا، اپنے لوگوں کو مریدوں کو پہچانے گا، جس جس کو دیکھتا جائے گا جہنم سے نکالتا جائے گا۔ یہ بخاری میں ہے۔ اب یہاں میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں جس پہ بات ختم۔ شہباز ظہیر صاحب ذرا ریوائنڈ کیجئے تھوڑی سی، وہ ولی کیا کہے گا کہ وہ نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ جو جہنم میں ہے، پتا چلا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں ہے، میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا جو جہنم میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، پتا چلا جو جہنم میں ہے حدیث بتا رہی ہے وہ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ ذکر کرتا تھا جو جہنم میں ہے، پتا چلتا جو جہنم میں ہے وہ ذکر کرتا تھا۔ اگر خالی نمازوں میں بخشش ہونی تھی تو جہنم میں گیا کیوں؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، جا نکال لے۔ اب میں پوچھتا ہوں جہنم سے نکلنے کا باعث صرف نماز بنی یا ولی کامل کی صحبت بنی؟ اگر ولی یہ کہتا نا کہ میرے ساتھ رہتا تھا، میری خانقاہ میں رہتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ پتا چلا بخشش نماز میں ہی ہونی ہے، لیکن صرف نماز میں نہیں ہوئی بخشش، ساتھ ولی کامل کا ہاتھ ضروری ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھتا تھا اور وہ بھی تیرے ساتھ، چا نکال لے، ذکر کرتا تھا وہ بھی تیرے ساتھ، چا نکال لے۔ پتا چلا یہاں اگر جہنم سے نکلنے کا باعث والا تو اللہ والے کی صحبت ولی، بلا مبالغہ نماز کا درجہ ولی کی صحبت سے بہت اوپر ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے جو نماز ولی کے ساتھ پڑھی جائے وہ غیر کے خیال سے پاک ہوا کرتی ہے۔ دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ ناظرین اکرام مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور سلسلہ نقشبند کے فضائل اور بالخصوص اس کی تعلیمات کے موضوع کو لے کے میں آگے چلوں گا۔ میں نے جو تمہید بنائی تھی اسی پہ میری گفتگو ختم ہو گئی، اصل زمان تو میں نے ابھی شروع کرنا تھا، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو یہیں سے لے کے چلوں گا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا
سیدنا صدیق اکبر کا، مشایخ نقشبند کا فیضان عطا فرمائے، اور سیدہ کائنات سلام علیہا کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہم بارک جناب قبلہ صاحب، جناب قبلہ صاحب، وصحبک وعلمک وعملک۔ میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک ذکر کا ماحول ہے، ایک ہر کوئی تصوف کا رنگ ہے اس وقت اس محفل، تو سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي
آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ہمارے شیخ مقبلہ کے دو اشعار نعت شریف کے آپ کا ذوق ہونا چاہیے. یہ نقشبندی بڑے ذوق والے ہوتے ہیں، ان میں خاص جذبہ ہوتا ہے اللہ رسول کے ذکر کا. ہاں جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، صوبان صاحب کو لے آئیے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی
فخر کرنے والا ہے، سینہ چوڑا کرنے والا ہے۔ شہباز صاحب یہ سر اٹھا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنے والا ہے کہ وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا شہباز صاحب، اللہ نے جیسے حضور کے قدمین میں ہمیں جمع کیا، اللہ قیامت کے دل بھی جمع کرے انشاءاللہ۔ ہم حضور علیہ السلام کے غلام جو ہے نا، قیامت کے دن ہر امت کو جا کے پکڑ پکڑ کے کہیں گے احمد ہے، دیکھو دیکھو وہ احمد ہے، وہ جو مقام محمود پہ ہے وہ احمد ہے، وہ جو شفاعت کا تاج سجائے ہے وہ احمد ہے، وہ احمد ہے، بس وہ احمد ہے، بس وہ احمد ہے، وہی احمد ہے، محمد ہے، وہی خلیل رسول ہے، محمد ہے، محمد ہے، وہی خلیل رسول ہے، محمد ہے، محمد ہے، وہی خلیل رسول ہے، خلیل رسول ہے، محمد ہے، بس وہ احمد ہے، وہی احمد ہے، محمد ہے، وہی خاتم رسول ہے، 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 کون ہے؟ ہم کہیں گے پوچھتے ہو کون ہے؟ وہ جس بے نظر دیکھو جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے،
مظلوم یہ عورت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت والشمس مزمل ياسين کیا کیا نئے لکاب سے اللہ نے بلایا الشمس مزمل ياسين یہ ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا والشمس مزمل ياسين کیا کیا نئے لگاب سے اللہ نے بلایا عالم کو زیادہ جس کے وسیلے ملی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے ہمارے شیخ فرما رہے ہیں ذکر کی طرف جاتے ہوئے جو ہمارے مشائخ نقشبند کا ذکر ہے جو طریقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ